بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ کہیں مہنگائی نے انسان کو پریشان کر رکھا ہے، کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں رشتے بکھر رہے ہیں، کہیں بچوں کی نافرمانی، کہیں دل کی بے چینی، کہیں سکون کی کمی۔ ہر طرف لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا کریں؟ ہماری زندگی کیوں برباد ہو رہی ہے؟ تو قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اس کے احکامات کی پیروی کرو گے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں دنیا و آخرت میں عظیم اجر ملے گا۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب صرف داڑھی رکھ لینا نہیں یا ظاہری لباس نہیں، بلکہ تقوی دل کا خوف ہے۔ دل کے خوف کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، جب چوری کروں گا، جب کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، کسی کے اوپر ظلم کروں گا، کسی یتیم کا ناحق مال کھاؤں گا، کسی بھی طرح کا ظلم کروں گا، تو کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے میرے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، عمل کرنا قرآن پر، قناعت کرنا تھوڑے پر، اور تیاری کرنا موت کے بعد کے لیے، یہی تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی علامات کون سی ہیں؟ پہلی علامت ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا کیا ہے؟ تقوی کی علامت ہے۔ دوسری علامت جھوٹ سے پرہیز کرنا، حلال رزق کمانا، دل کی پاکیزگی اختیار کرنا، حسد، بغض، کینہ سے بچنا، نظروں اور زبان کی حفاظت کرنا، ماں باپ، بیوی بچوں، پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ آج کل کے حالات میں تقوی کی ضرورت بہت زیادہ ہے، جس کی بہت زیادہ کمی رہ گئی ہے۔ ہماری قوم آج جس بحران سے گزر رہی ہے اس کی بڑی وجہ تقوی کا فقدان ہے، تقوی کی کمی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں مگر ہمیں شرم نہیں آتی، ہم سود کھاتے ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آتا، شرم نہیں آتی ہمیں۔ رشوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق دے دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے اور ہم رزق بھی مانگتے ہیں۔ زنا عام ہو چکا ہے، فحاشی کو انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے، بیٹیوں کی عصمت محفوظ نہیں، بیویوں کا احترام ختم ہو چکا ہے، اولاد نافرمان بن چکی ہے، والدین بد دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، دلوں سے سکون چلا گیا ہے، آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے گناہ بخش دیتا ہے، مشکلات آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق ایک شخص حرام کماتا تھا، بے سکونی تھی، بچوں میں نافرمانی تھی، بیماریاں تھیں، جب توبہ کی رزق کم ہوا مگر سکون آ گیا، عزت آ گئی، محبت آ گئی۔ اولاد کی نافرمانی، ماں باپ خود فلم میں دیکھیں، جھوٹ بولیں، غیبت کرتے ہیں تو اولاد بھی وہی کرے گی، لیکن جس نے تقوی اختیار کیا اس کے اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی۔ تقوی کے معجزے، ایک خاتون نے گناہ چھوڑ کر صرف پردے کی نیت کی، اللہ نے بیمار شوہر کو صحت دے دی، قرض اترا اور گھر میں برکت آ گئی۔ تقوی کیسے اپنائیں؟ ہر کام سے پہلے سوچیں کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ میں جو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ ہر دن توبہ کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، سادہ زندگی اختیار کریں، بچوں کو خود عمل سے سکھائیں، صرف کہیں نہیں، بچوں کو خود عمل کر کے دکھائیں، دنیا کی نہیں آخرت کی تیاری کریں۔ آخری پیغام اور دعا، میرے بھائیوں بہنوں، اللہ ہمیں دنیا میں آزما رہا ہے تاکہ دیکھے کہ کون تقوی اختیار کرتا ہے۔ آج اگر ہم تقوی کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو
ہمارے پاس جو ہے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ خود ہٹ جائیں گی، بیماریوں کا علاج ملے گا، دلوں میں سکون آ جائے گا، عزت، محبت، برکت، رزق سب کچھ ملے گا، آخر میں عظیم اجر ہمارا منتظر ہوگا۔ آج عہد کریں، جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی بھی، رزق حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، روزانہ توبہ کریں گے، قرآن سے جڑیں گے اور تقوی کو زندگی میں اپنائیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، ہمیشہ تقوی اختیار کریں گے، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ میری آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنا قرب عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔